دوحہ میں وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ مودی سرکار کی گندی سیاست کھیل بھی گدلا کرنے لگی۔ پاکستان کا میچ ریفری کو ہٹانے تک ایشیا کپ کے بقیہ میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے آئی سی سی سے اینڈی پائیکرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ اینڈی پائیکرافٹ نے کپتان سلمان علی آغا سے کہا کہ ٹاس کے موقع پر ہینڈ شیک نہیں ہوگا۔ اینڈی پائیکرافٹ نے بھارتی بورڈ کی ہدایت پر عمل کیا۔ دوحہ میں عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت۔ اجلاس اسرائیلی حملے کے تناظر میں بلایا گیا۔ اجلاس سے خطاب میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا، اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کر دیں۔ اسرائیل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی۔ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اور وزیر اعلیٰ باہر نکلے تو سب کو کام کرنا پڑتا ہے۔ باقی صوبوں میں سی ایم کام کرتا ہے نہ سسٹم۔ تنقید کرنا آسان لیکن محنت کرنا مشکل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میاں والی میں تقریب سے خطاب، کہا سیلاب میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو فیکس 10 لاکھ، مکمل گھر تباہ ہونے والے کو 10 لاکھ اور نقصان پہنچنے والے کو 5 لاکھ دیے جائیں گے۔ آئی سی سی بھی فاشسٹ مودی سرکار کے نرغے میں۔ بھارتی کپتان نے اعتراف کیا کہ انہیں ہاتھ نہ ملانے کا حکم بھارتی حکومت کی جانب سے ملا۔ سوریا کمار یادو نے میچ کی پریس کانفرنس میں سیاسی باتیں کی۔ کیا آئی سی سی کھیل میں سیاسی مداخلت کا نوٹس نہیں لے گا؟ عثمان خواجہ کو غزہ کے بچوں سے اظہار یکجہتی کرنے سے روکا۔ حکومتی مداخلت پر سری لنکن بورڈ کو معطل کیا۔ کیا بھارتی بورڈ کو ان معاملات میں استثنا حاصل ہے؟ بھارتی ٹیم نے آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی بھی کی۔ آئی سی سی اسپرٹ آف کرکٹ کے مطابق میچ کے بعد حریف ٹیم اور امپائر سے ملنا ہوتا ہے، لیکن بھارتی ٹیم ڈریسنگ روم میں چھپ گئی۔ سابق پاکستانی کرکٹرز بھی بھارتی حرکت پر سیخ پا۔ باسط علی نے کہا میچ ریفری پر آئی پی ایل کا اثر ہے۔ اینڈی پائیکرافٹ نے جو کام کیا اس پر انہیں خود مستعفی ہو جانا چاہیے۔ کامران اکمل نے کہا اگر بھارت اسپرٹ آف کرکٹ نہیں دکھا سکتا تو ورلڈ کپ میں بھی بھارت کے خلاف نہیں کھیلنا چاہیے۔ شعیب اختر کا کہنا ہے سلمان آغا نے اختتامی تقریب میں نہ جا کر درست فیصلہ کیا۔ ہم کرکٹ کو کرکٹ سمجھتے ہیں، حالات جو بھی ہوں کھلاڑیوں کو ہاتھ ملانے چاہیے تھے۔ راشد لطیف نے کہا بھارتی ٹیم نے ہاتھ نہ ملا کر اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ آئی سی سی کہاں ہے؟ محمد حفیظ نے بھی بھارت کی جانب سے کرکٹ کی تزلیل پر افسوس کا اظہار کیا۔ پاک فوج کے ہاتھوں ذلت کو بھارت کرکٹ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کے بیان پر جواب، لکھا مارکہ حق میں بھارت کو عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی فضائیہ نے بھاری نقصان اٹھایا، رافیل طیارے بھی نہ بچے۔ بھارت کے زخم سستے تماشوں سے نہیں بھریں گے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں، 31 خوارج جہنم حاصل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران لکی مروت میں 14 اور بنو میں 17 خوارج مارے گئے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ کارروائیاں 13 اور 14 ستمبر کو کی گئیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بھارت کی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کا قلع کما کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں، M5 موٹر وے میں شگاف پڑ گیا۔ سیلاب زدگان کی مشکلات برقرار۔ علی پور میں ریسکیو آپریشن کے دوران کھیتوں سے 9 لاشیں ملیں، ڈوب کر جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے شامل۔ علی پور میں امداد کے لیے بلکتے متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ جلال پور بھٹیا میں کچے مکان بہہ گئے، پکے گھروں کی دیواریں بیٹھ گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازنا بخاری کہتی ہیں سیلاب متاثرین کی آبادکاری بڑا چیلنج ہے، نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ سروے مکمل ہونے کے بعد مریم نواز جلد ریلیف پیکج کا اعلان کریں گی۔ شکر ہے جلال پور پیروالا سندھ میں نہیں، ورنہ موٹر وے کا ایک حصہ بہ جانے پر جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم درجنوں پریس کانفرنس اور ہزاروں ویڈیوز بنا چکی ہوتی۔
میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جماعتی بھائی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، اختیارات نہیں ہیں تو گھر جائیں، KMC ان کے علاقوں میں کام کرائے گی۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح مسلسل بلند، بہاؤ 6,35,759 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے سندھ کا پانی حفاظتی بندوں سے ٹکرا گیا، تنکوٹ میں کچے کے سینکڑوں دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ سکھر بیراج پر بھی پانی کے بہاؤ میں اضافہ، 5,38,916 کیوسک ریکارڈ۔ کوٹری بیراج پر بھی پانی کی سطح 2,78,000 سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ صدر آصف زرداری کا خاتون اول آصفا بھٹو اور بلاول بھٹو کے ہمراہ شنگھائی میں کمیونسٹ پارٹی کے پہلے نیشنل کانگریس میموریل کا دورہ، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ صدر آصف زرداری کا کہنا تھا صدر شی جن پنگ کے وژن کی بدولت چین بڑی عالمی اقتصادی طاقت بن گیا، آئرن برادرز کے طور پر ہماری دوستی ہر شعبے میں ترقی کرتی رہے گی۔ پاک چین دوستی کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں، دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا چین کی یونیورسٹی میں خطاب، کہا سی پیک پاک چین دوستی کا عملی ثبوت ہے، پاک چین دوستی کی میراث آئندہ نسلوں کو منتقل کرنا ہے۔ قطر سے امریکہ کے خاص تعلقات ہیں، صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو متنبع کر دیا۔ یروشلم پوسٹ کا کہنا ہے ٹرمپ نے اسرائیل پر واضح کر دیا ہے قطر نہ صرف امریکہ بلکہ خطے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کا ایک اہم شراکت دار ہے۔ حماس کے خلاف کارروائیاں اگرچہ ضروری ہیں لیکن اسرائیل کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر اور احتیاط سے قدم اٹھائے، کیونکہ ایسے اقدامات امن، عمل اور مشترکہ مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹے میں 53 فلسطینی شہید، 16 عمارتیں تباہ ہو گئی۔ غذائی قلت کی وجہ سے 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ٹی وی کی دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ کی تقریب میں فری فلسطین کا نعرہ گونج اٹھا۔ لاس اینجلس میں ایمی ایوارڈز کے دوران معروف امریکی اداکارہ ہینا آئن بائنڈرز نے اسٹیج سے آزاد فلسطین کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں جیل توڑ کر اندر گھس جاؤں؟ بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہ ملی تو رات تک یہیں بیٹھوں گا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی سے ملاقات کے لیے پہلے بھی آتا رہا ہوں، آج پھر مجھے روک لیا گیا ہے۔ نون لیگ کو شرم آنی چاہیے، وہ ہر معاملے پر سیاست کرتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں ملاقاتیں نہ ہوں اور پارٹی کے اندر اختلافات اور غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے ملک میں سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے شرح سود کو برقرار رکھا گیا۔ صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کا کہنا ہے پالیسی ریٹ 11% پر برقرار رکھنا سمجھ سے بالاتر ہے، مہنگائی کے تناسب سے شرح سود 6 سے 7% ہونا چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں شرح سود برقرار رکھنے سے کاروباری ماحول شدید متاثر ہوگا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان جدید اور تیز رفتار ٹرین چلانے کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس، طلال چودھری بھی شریک ہوئے۔ منصوبے سے جڑواں شہروں میں ٹریفک کے دباؤ میں کمی آئے گی، وقت اور ایندھن کی بچت ہوگی۔ آئندہ ہفتے فریم ورک معاہدے کو حتمی شکل دے کر دستخط کیے جائیں گے۔ حنیف عباسی نے کہا ٹرین سے دونوں شہروں کے درمیان سفر صرف 20 منٹ میں طے ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا منصوبہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ریلیف ویژن کا عکاس ہے۔ موسم کی صورتحال کے نظام کو جدید بنایا جائے، موسمی صورتحال اس طرح جاری ہوں جس سے تیاری کا وقت مل سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی ہم آہنگی مصدق ملک کی ملاقات میں اتفاق۔ مراد علی شاہ نے کہا وفاقی حکومت سندھ میں سکھر بیراج کی گنجائش بڑھانے میں مدد کرے۔ مصدق ملک بولے ہمیں عالمی برادری کی مدد درکار ہے۔
ARY ڈیجیٹل کی رمضان ٹرانسمیشن کے چائلڈ سٹار عمر شاہ کی DI خان میں تدفین. نماز جنازہ میں عزیز و اقارب اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ماموں کے مطابق عمر شاہ کو گزشتہ روز فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی. ڈاکٹر نے بتایا پھیپھڑوں میں پانی جانے سے عمر شاہ کی موت ہوئی. جمہوریت بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہے اور عوام کو سیاسی عمل میں مؤثر شرکت کا موقع دیتی ہے. پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ اور قومی پالیسیوں کی معمار اور قومی مسائل کے حل کا بنیادی ادارہ ہے. عالمی یوم جمہوریت پر صدر آصف زرداری کا پیغام. جمہوری اقدار کے تحفظ اور فروغ کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جمہوری اداروں میں پارلیمان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. پارلیمان عوام اور ملکی مفاد کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قانون سازی کرنے کا مجاز ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ایک چین کے شہر شوزو میں بدر انرجی کا افتتاح کر دیا. شوزو کے میئر اور وزیر خزانہ کے ہمراہ فیکٹری کے پلانٹس اور لیتھیم بیٹری کی تیاری کا معائنہ کیا. گورنر سندھ کی چینی سرمایہ کاروں کو کراچی کے انڈسٹریل زونز میں صنعتیں قائم کرنے کی دعوت. کہا پاک چین صنعتی تعاون معیشت اور پاور سیکٹر کے لیے سود مند ہے. لیتھیم بیٹریز پاکستان میں بجلی بحران کے حل میں مددگار ہوں گی. لڑکیوں میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی مہم کا آغاز. مہم 27 ستمبر تک جاری رہے گی. خاتون اول آصفہ بھٹو نے مہم کو پاکستان کے لیے سنگ میل قرار دیا. پیغام میں کہا سرویکل کینسر وہ واحد کینسر ہے جس سے ویکسین کے ذریعے بچاؤ ممکن ہے. والدین سے اپیل ہے وہ یقینی بنائیں کہ 9 سے 14 سال کی بیٹیوں کو سرویکل کینسر کی ویکسین ضرور لگے. گلیات میں محکمہ وائلڈ لائف نے تیندوا پکڑ لیا. کئی روز سے آبادی میں گھوم رہا تھا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے تیندوے نے متعدد مویشیوں کو ہلاک کر دیا تھا. ایشیا کپ میں آج 2 میچز کھیلے جا رہے ہیں. گروپ اے میں UAE اور عمان کا میچ جاری. دوسرے میچ میں گروپ بی کی ہانگ کانگ اور سری لنکا 7:30 بجے دبئی میں آمنے سامنے آئیں گی.